سبق کی طرف چلتے ہیں جی. جملہ اسمیہ ہمارا سبق چل رہا ہے. جملہ اسمیہ سنتے ہی مبتدا اور خبر دو اجزاء آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. مبتدا آپ کا معرفہ، خبر نکرہ. مبتدا خبر دونوں مرفوع، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت. علم مبتدا بن سکتا ہے، معرب باللام مبتدا بن سکتا ہے، اس میں اشارہ مبتدا بن سکتا ہے، اس میں ضمیر مبتدا بن سکتا ہے، اس میں موصول بھی مبتدا بن سکتا ہے. لیکن ہم نے پہلی 4 قسموں کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے الحمدللہ بنا لیے. آج ہم ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے. پیچھے جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جملہ کسے کہا تھا؟ میں نے جملہ کہا تھا مرکب تام کو. جملہ مرکب تام کو کہا جاتا ہے، اور مرکب تام جو ہے وہ مرکب کی 2 قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو اصل لفظ تھا جی مرکب. مرکب کے معنی ہے کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ، یہ مرکب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 الفاظ کا مجموعہ جو ہے یہ کبھی مرکب ناقص بنتا ہے، کبھی مرکب تام بنتا ہے. مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جو کہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، اور مرکب تام اسے کہتے ہیں جو کہ مکمل جملہ ہوتا ہے. اور مرکب تام جملے کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا. تو آج ہم مرکب ناقص کو انشاءاللہ تعالی کور کریں گے، کیونکہ یہ مرکب ناقص جو ہیں یہ بھی جملے میں استعمال ہوں گے. یعنی ہم 4 مرکب ناقص پڑھیں گے جی ٹوٹل. 2 آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 2 جو ہے وہ اگلے 2 دن میں پڑھیں گے. تو آج جو مرکب ناقص ہم پڑھیں گے وہ جملے میں استعمال ہوں گے. کون سے جملے میں؟ جملہ اسمیہ میں. یعنی وہ مرکب ناقص یا تو مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہوں گے یا خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن پورا کا پورا مرکب مبتدا یا خبر کی جگہ پر استعمال ہوگا. تو آج ہم پہلا مرکب ناقص اپنا پڑھنے لگے ہیں، اور یہاں پر مرکب ناقص کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو. الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جملہ نہ ہو وہ مرکب ناقص ہوگا. 2 الفاظ کا مجموعہ جملہ بھی بنا رہے ہیں عربی زبان میں، اور 2 الفاظ کا مجموعہ مرکب ناقص بھی بنائے گا. اب فرق کیسے کرنا ہے ہم نے مرکب ناقص میں اور مرکب تام یعنی جملہ میں، وہ انشاءاللہ تعالی رولز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا. تو مرکب تام جملہ اسمیہ کا رول آپ پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن یہ آپ کا جملہ اسمیہ بنے گا. تو آج ہم پہلا مرکب ناقص شروع کرتے ہیں جی، اور یہ مرکب ناقص ہے، اس کا نام ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری نام سے پتہ چل رہا ہے یہ ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں. اور اسماء اشارہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ قریب کے اور دور کے. میں یہاں پر سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں، ہاذا، ہاذانی اور ہا اولائی، ہاذہی، ہاتانی اور ہا اولائی. یہ قریب کے اسماء اشارہ ہو گئے. اور دور کے ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا اور اولائکا. یہ مرفوع ہیں. اور اگر آپ سے میں منصوب اور مجرور اسماء اشارہ پوچھ لوں تو صرف آپ ان میں فرق کریں گے. یعنی منصوب اور مجرور اسماء اشارہ ہوں گے ہاذا، ہاذینی، ہا اولائی، ہاذہی، ہاتینی، ہا اولائی، ذالکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تینکا، اولائکا. یہ منصوب اور مجرور ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. تو دو چارٹ سمپل اسماء اشارہ کے. تو ان اسماء اشارہ کو ہم نے مرکب اشاری میں استعمال کرنا ہے. ہم نے جملے میں بھی اشارے کو استعمال کیا ہے نا. مثلا میں نے جملہ بنایا تھا, میں نے کہا تھا جی ھذا ولد, معرفہ نکرہ کمبینیشن, ھذا ولد, یہ ایک لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ جملہ ہے. کیسے پتہ چلا جملہ؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن. اب یہی جو معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے نا, اس میں ایک تبدیلی کرتا ہوں, اور ایک چھوٹی سی تبدیلی سے یہ جملے سے مرکب ناقص میں بدل جائے گا. آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے کیا تبدیلی کی ہے. جی بتائیں, میں نے جملہ اسمی میں کیا تبدیلی کی؟ میں نے خبر کو معرفہ کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب دونوں اجزاء جو ہیں وہ معرفہ ہو گئے. اب یہ کنسٹرکشن بن گئی ھذا الولد, ھذا الولد. اب یہ جملہ نہیں رہا, اب یہ مرکب ناقص بن گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا صرف یہ لڑکا, یہ لڑکا. اب بتائیں یہ لڑکا کوئی جملہ ہے؟ نہیں. یہ لڑکا ہے تو جملہ ہے کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا تھا؟ معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے. آپ نے کیا کیا؟ وہ جو نکرہ تھا اس کو بھی معرفہ کر دیا, تو اب یہ ہے کا کمبینیشن, ہے کا مفہوم جو ہے ختم ہو گیا, اور ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ گئی مرکب اشاری کی, جس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ لڑکا. تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ اس میں اشارہ کے بعد والا جو بھی اسم آپ لائیں گے وہ الف لام والا معرفہ ہونا چاہیے, تب وہ مرکب اشاری بنے گا. اچھا, اب جملہ اسمیہ جو تھا وہ تھا جی ھذا ولد. تو یہ جو دو پارٹس تھے ان کے نام کیا تھے؟ یہ مبتدا اور یہ خبر. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے, تو ہم نے انہیں مبتدا خبر قرار دے دیا تھا. اب یہ جو ھذا الولد ہے, اب یہ مبتدا خبر نہیں ہے کیونکہ نکرہ نہیں ہے دوسرا اسم, تو اب یہ مرکب اشاری بن گیا. مرکب اشاری ایک ناقص مرکب ہے. اب اس کے پارٹس بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اس کے پارٹس جو ہیں اس میں ھذا تو اس میں اشارہ ہے کہلائے گا, اس میں اشارہ, اور جو ال کے ساتھ اسم لکھا ہوگا اس کو گرامر کی اصطلاح میں مشار الیہ کہیں گے. مشار الیہ. تو مرکب اشاری کے دو پارٹس ہمارے سامنے آ گئے, اشارہ اور مشار الیہ. اور رزلٹ یہ نکلا کہ جو مشار الیہ ہوگا وہ آپ کا الف لام والا معرفہ ہونا چاہیے, تب وہ جملہ نہیں بنے گا. جملہ کیسے بن جائے گا؟ اگر آپ دوسرے اسم کو الف لام سے آزاد کر دیں گے تو جملہ بن جائے گا. اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چالاکیاں جو عرب کرتا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ھذا ولد کہہ کے اس نے جملہ کہہ دیا, اور ھذا الولد کہہ کے اس نے مرکب ناقص کہہ دیا. اب یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب بہت سارے مرکب ناقص ہم کوشش کرتے ہیں بنانے کے. مثلا میں کہتا ہوں جی یہ طالب علم, یہ طالب علم. اب یہ جملہ نہیں ہے, جملہ نہیں ہے, اور آپ کو اس میں اشارہ بھی نظر آ رہا ہے, تو آپ اسے مرکب اشاری کہہ دیں گے. اس کے دو پارٹس آپ کر لیں گے, ایک ہو جائے گا آپ کا اشارہ اور یہ دوسرا مشار الیہ. سب سے پہلے آپ مشار الیہ کو تیار کر لیجئے گا تاکہ اشارہ آپ اس کے مطابق لگیں. مشار الیہ جو ہے وہ الف لام والا اسم ہونا چاہیے لازمی. تو الف لام کے ساتھ میں اسے
شروع کروں گا اور کہوں گا الطالبو، مرفوع رکھوں گا تو الطالبو بن جائے گا، میں یہاں پر لگا دوں گا شروع میں، اور یہ کنسٹرکشن میری بن جائے گی ھذا الطالبو، مرفوع رکھوں گا تو الطالبو بن جائے گا، میں یہاں پر لگا دوں گا شروع میں، اور یہ کنسٹرکشن میری بن جائے گی ھذا الطالبو، ھذا الطالبو، یہ طالب علم۔ اب یہ طالب علم جملے میں استعمال ہو سکتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں جی یہ طالب علم محنتی ہے، تو اب یہ طالب علم جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم چاروں مرکبات پڑھنے کے بعد ایک لیکچر رکھیں گے جس میں ہم ان مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ صرف مرکب اشاری کی پریکٹس کر لیں جی۔ تو یہ طالب علم ھذا الطالب، اب میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ دو طالب علم، اشارہ مشارون لے، پہلے مشارون لے تیار کرے تاکہ اشارے میں گڑبڑ نہ ہو۔ دو طالب علم طالبانی ہوتے ہیں، الف لام لگا کر لائیں گے تو یہ بن جائے گا جی الطالبانی۔ اب الطالبانی مثنیٰ مذکر ہے، مثنیٰ مذکر کا اشارہ ھذانی، اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں ھذان الطالبانی۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں یہ طالب علم یعنی جمع طالب علم، یہ اشارہ اور طالب علم جمع جو ہے یہ مشارون لہ۔ طالب علم کی جمع کیا آتی ہے؟ طالبون یا طلاب، ٹھیک ہے؟ تو طلاب اگر میں جمع مکسر رکھوں تو میں الف لام کے ساتھ اسے لکھوں گا اور کہوں گا جی الطلاب۔ اب یہ جمع مذکر کا لفظ ہے تو جمع مذکر کا اس میں اشارہ ہاؤلائی، وہ لگاؤں گا اور یہاں پیسٹ کر دوں گا تو یہ کنسٹرکشن بن جائے گی ہماری ہاؤلائی الطلاب، یہ طلبہ۔ اب یہی کام میں مؤنث کے لیے کروں، میں کہوں کہ جی یہ طالبہ، تو پہلے میں طالبہ تیار کروں گا الطالبۃ، اب واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث کا اشارہ ھذہ، تو میں کہہ دوں گا جی ھذہ الطالبۃ، یہ طالبہ۔ الطالبہ کا مثنیٰ الطالبتانی، الطالبتانی، اور اس کے لیے اشارہ کون سا آ جائے گا؟ ہاتانی، تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی جی ہاتان الطالبتانی۔ طالبہ کی جمع الطالبات، الطالبات، جمع مؤنث تو جمع مؤنث کے لیے اشارہ ہاؤلائی، تو کنسٹرکشن بن جائے گی جی ہاؤلائی الطالبات۔ اب میں اس قلم کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں جی یہ قلم ہے، نہیں کہہ رہا میں، مرکب اشاری مرکب ناقص بول رہا ہوں، یہ قلم، دس پین، دس پین۔ تو پہلے میں مشارون لہ تیار کروں گا القلم، القلم مذکر ہے تو اشارہ میں ھذا کا لے کے آؤں گا اور کہوں گا ھذا القلم۔ مشارون لہ میرا مثنیٰ ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ القلمانی، اور اشارہ کیا لگے گا؟ ھذانی، ھذان القلمانی۔ قلم کی جمع ہے اقلام، تو میں مشارون لہ تیار کر کے لاؤں گا الاقلام۔ اب جمع مذکر، جمع مذکر کے لیے میرے پاس اشارہ ہاؤلائی ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، تو میں کہوں گا ھذہ الاقلام۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھا آپ کا مرکب اشاری۔ دو چار کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے ترجمہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی کنسٹرکشن میں قرآن مجید سے دو چار کنسٹرکشن رکھتا ہوں، کچھ احادیث سے رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذرا مجھے بتائیے آپ کہ ذالک الکتاب یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ مرکب اشاری ہے نا. کیسے پتا چلا؟ مشار الیہ الف لام والا ہے, دوسرا اسم الف لام والا ہے, تو اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ ذالکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کتاب. اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا. لیکن چونکہ آپ اب قرآن کے طالب علم ہیں اور عربی زبان جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی ٹاپ کی زبان ہے, عرب کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا, تو جتنی بھی فصاحت و بلاغت ہے یہ بھی عربی میں پائی جائے گی. ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ذالک الکتاب کا لکھا ہوتا ہے جی یہ کتاب, اور اتنی عربی ہم نے پڑھ لی ہے کہ یہ کتاب کی عربی تو حاضل کتاب ہونی چاہیے, ایسے ہی ہے نا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لکھا ہے اور ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا جی یہ کتاب. کچھ نے اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں پھر کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہ کتاب, ٹھیک ہے, یہ وہ کتاب, وہ کتاب. لیکن اس میں فصاحت و بلاغت کا پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے, وہ نوٹ کر لیں. عربی زبان میں بعض مرتبہ چیزوں کی عظمت کے اعتبار سے کوئی چیزیں بہت عظیم ہوتی ہیں, وہ چاہے قریب ہی کیوں نہ ہو, ان کے لیے عرب جو ہے دور کا اشارہ لاتا ہے. یہ عرب ہی کرتا ہے, ہم نہیں کرتے, اس لیے ہم اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں. اب قرآن جو ہے کوئی معمولی کتاب ہے, بہت عظیم کتاب ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاذا کی جگہ ذالکہ کا اشارہ استعمال کیا, ٹھیک ہے. تو یہ عربی زبان کا بہرحال ایک اسلوب ہے کہ چیزوں کی عظمت کے اعتبار سے اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں, ہماری زبان نہیں ہے, تو ہم نے ذالکہ نہ استعمال کرنا, ہم نے ہاذا ہی کہنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید میں اگر ایسا اسلوب آ جائے اور آپ کو ترجمے میں ایسا فرق نظر آئے, تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ ترجمہ غلط کر دیا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ اچھا یہ عربی کا اسلوب ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہم ترجمہ کریں گے اس کا اس حساب سے, اور ویسے اس کا ترجمہ بنتا ہے جی وہ کتاب. اچھا, اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ استعمال ہو. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مرکب اشاری کنسٹرکشن استعمال کی, حاذل قرآن. اب آپ کہیں گے قرآن بھی تو بڑی عظیم چیز ہے, لیکن اللہ نے حاذا کا اشارہ استعمال کیا, تو کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایسا اسلوب ہو. تو حاذل قرآن جملہ ہے نہیں, مرکب اشاری. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ ان حاذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم, یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسٹرکشن استعمال کی ہذہ القلوب. آپ مجھے بتائیے کہ جملہ ہے نہیں. جملہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوسرا جز جو ہے یہ بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے. ایک بات ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ القلوب تو جمع ہے, جمع کے لیے واحد کا اشارہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ غیر عاقل کی جمع ہے. قلب غیر عاقل ہے نا, یعنی قلب کو ایسے مخلوق لینا, یہ نہ دیکھیں کہ کس کا قلب ہے. قلب غیر عاقل ہے, قلب کی جمع قلوب, لہذا غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا لگا, ہذہ القلوب. ہم چلتے ہیں جی دوسرے مرکب ناقص کی طرف. یاد کر لیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کا مطلب ہے جو جملہ نہ ہو, اور مرکب تام کا مطلب ہے جملہ. آسان سی باتیں, کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. جملہ جو ہے اگر جملہ اسمی ہے تو مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے, اور اگر
مرکب ناقص ہے تو مرکب ناقص 4 قسموں میں ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک قسم ہم نے پڑھ لی مرکب اشاری، جو کہ اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہے۔ مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا بہت ضروری ہے، اگر اسے آپ الف لام والا معرفہ نہیں بنا کر لائیں گے تو پھر وہ آپ کا مرکب ناقص نہیں بنے گا بلکہ جملہ بن جائے گا۔ دوسرا مرکب ناقص اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے جی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی نام سے پتہ چل رہا ہے صفت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوگا، ٹھیک ہے، مرکب ناقص ہوگا اور اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوگا۔ اب یہاں بھی میں آپ کو نا جملے سے ہی فرق کرتا ہوں اس کا۔ جملہ ہم نے پڑھا تھا کہ الولد صالح، الولد صالح معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ تھا نا، کیا ترجمہ تھا اس کا؟ لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کہاں سے آیا؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے ہے آ گیا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا اس میں ایک چینج کر رہا ہوں، ایک چینج کروں گا تو اب یہ جملہ نہیں رہے گا بلکہ مرکب توصیفی بن جائے گا، ایک مرکب ناقص بن جائے گا۔ اب وہ چینج کیا کر رہا ہوں ذرا دیکھیے گا۔ چینج نمبر 1، ہاں جی کیا تبدیلی کی؟ میں نے دوسرے جز کو بھی معرفہ کر دیا جس طرح مرکب اشاری میں کیا تھا نا۔ اب یہ مرکب اشاری کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے تو وہی ہو گیا، وہی کام کیا آپ نے، تو یہ مرکب اشاری کیوں نہیں ہے؟ مرکب اشاری کیوں نہیں ہے؟ اس میں اشارہ نہیں ہے، اگر اس میں اشارہ ہوتا تو یہ مرکب اشاری ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تبدیلی میں نے یہ کی، دوسری تبدیلی میں یہ کر رہا ہوں، جی کیا کیا؟ یا تو میں نے دوسرے جز کو معرفہ کر دیا یا پھر میں نے پہلے جز کو بھی نکرہ کر دیا۔ اب یہ کمبینیشن معرفہ پلس معرفہ اور یہ کمبینیشن نکرہ پلس نکرہ، تو معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن تو نہ رہا نا۔ اگر معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن ہوتا تو جملہ بنتا۔ اب یہ معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن ہے یا نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن ہے، اب یہ جملہ نہیں ہوگا بلکہ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہم نے الولد صالح کا ترجمہ تو بڑی ترتیب سے کیا تھا جی۔ الولد صالح یعنی پہلے ہم نے مبتدا کا ترجمہ کیا لڑکا، پھر صالح کا ترجمہ کیا نیک، اور ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے لگا دیا۔ اب ہمارے پاس دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں، تو اب میں ہے والا ترجمہ تو کر نہیں سکتا، اب میں نے مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس سچویشن میں پہلے میں اس لفظ کا ترجمہ کروں گا جی، اس لفظ کا ترجمہ، صفت کا ترجمہ پہلے کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے صالح صفت ہے، تو صالح کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک، اور اس کے بعد پہلے اسم کا ترجمہ کر دوں گا۔ الولد یا ولد کا ترجمہ کیا ہے؟ لڑکا، تو ترجمہ بن گیا جی نیک لڑکا۔ الولد صالح معرفہ نیک لڑکا ہے، ولد صالح نکرہ نیک لڑکا ہے، صرف معرفہ نکرہ کا فرق ہے، باقی ہے مرکب توصیفی۔ نیک لڑکا، اب دیکھیں لڑکا نیک ہے سے عرب نے کیسے نیک لڑکا بنا دیا۔ اب
مبتدا خبر جملہ اسمیہ کے پارٹس ہیں. اب یہ جو مرکب توصیفی بنا ہے ہمارا, اس کے پارٹس کو ہم الگ کر لیتے ہیں. دوسرا اسم تو آپ کا لازمی صفت ہوگا, اس لیے ہم اس کو صفت کہہ دیتے ہیں. اور جو پہلا پارٹ ہوگا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اس کو ہم کہہ دیں گے یہ موصوف ہے. تو موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیفی. تو گویا مرکب توصیفی دو اسما کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. یعنی یہ جو ہے یہ صفت ہے اس کی, جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اسے موصوف کہہ رہے ہیں. اور موصوف صفت کے حوالے سے فارمولہ یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں کہ مرکب توصیفی میں یہ جو صفت ہے یہ وسعت, جنس, عدد اور اعراب, ان چاروں باتوں میں موصوف کو فالو کرے گی. جی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی. موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی, موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ, موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر, موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث, موصوف واحد تو صفت بھی واحد, موصوف مثنیٰ تو صفت بھی مثنیٰ, موصوف جمع تو صفت بھی جمع, موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع, موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب, اور موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور. مثلا میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی دیکھیں, اب میں اردو میں ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں جی نیک لڑکی. اب مجھے بتائیے نیک لڑکی جملہ تو نہیں ہے نا, ایک مرکب ناقص ہے, اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس اردو میں بھی اس میں صفت استعمال ہو رہی ہے, تو یہ مرکب توصیفی کی ایگزامپل ہے. اب میں آپ سے کہوں جی اس میں صفت کیا ہے, آپ کہیں گے جی یہ صفت ہے. اور لڑکی کیا ہے, موصوف, یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اب جب آپ عربی میں اسے کنسٹرکٹ کریں گے تو عربی میں پہلے کون آتا ہے, پہلے کون آ رہا ہے, موصوف. تو ہم ایسا کیا کریں گے, موصوف کو پہلے لکھ لیا کریں گے. اور لڑکی موصوف ہے تو لڑکی کو اگر میں نکرہ لانا چاہتا ہوں تو بنتن کے ساتھ لے آؤں گا, اور اگر معرفہ لینا چاہتا ہوں تو البنت کہہ دوں گا. تو میں معرفہ رکھتا ہوں تو یہ بن گیا جی البنتو, مرفوع رکھوں تو البنتو. اب البنتو میرا موصوف ہے, اب میں نے صفت اب لانی ہے, تو صفت جو ہے یہ چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کرے گی. یعنی صفت معرفہ بھی ہوگی, مؤنث بھی ہوگی, واحد بھی ہوگی, اور مرفوع بھی ہوگی. تو نیک کے لیے میرے پاس صالح کا لفظ ہے, تو صالح سے پہلے میں مؤنث بناؤں گا صالحہ, پھر اس پہ الف لام داخل کروں گا, وہ الصالحہ بن جائے گا, اور الصالحہ کو مرفوع رکھوں گا تو الصالحۃ. تو کنسٹرکشن میری بن جائے گی البنت الصالحۃ, البنت الصالحۃ, نیک لڑکی. اگر میں کہنا چاہتا ہوں دو نیک لڑکے, دو نیک لڑکے, اب صفت کیا ہے جی, صفت وہی نیک ہے, اور دو لڑکے جو ہیں یہ موصوف ہیں. یہ تیر میں نے اس لیے چلایا کہ میں عربی میں کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور عربی میں مجھے پتا ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے. لہذا دو لڑکوں کی عربی میں کر دوں گا جی ولدانی یا الولدانی. اب میرا موصوف مثنیٰ مذکر ہے, تو جو صفت لاؤں گا وہ بھی مذکر اور مثنیٰ ہوگی. الصالحانی, ماشاءاللہ. اگر میری کنسٹرکشن ہوتی دو نیک لڑکیاں, تو دو لڑکیاں میری
موصوف کی جگہ پر آ جاتی ہیں البنتانی، اور صفت اس کی آ جاتی الصالحتانی. اگر میری کنسٹرکشن ہوتی نیک لڑکے کافی سارے، تو لڑکے پہلے میں رکھوں گا الاولاد، ولد کی جمع الاولاد، الاولاد اس پہ ال ہے تو صفت میں بھی ال لگاؤں گا میں، اور صالح کی جمع صالحون، الاولاد الصالحون. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں جی نیک لڑکیاں، تو لڑکیوں کی عربی ہے جی البنات، البنات، اور اس کی صفت آ جائے گی الصالحات، البنات الصالحات. تو مرکب توصیفی جملہ اسمیہ سے کیسے فرق ہو رہا ہے؟ جملہ اسمیہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے، مرکب توصیفی معرفہ معرفہ کمبینیشن ہے یا نکرہ نکرہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں قرآن سے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سے میری ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ ذرا پہچانیں کہ یہ مرکب توصیفی کی ایگزامپل ہے یا جملہ اسمیہ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، پہچاننا آپ نے کیسے ہے وہ آپ کو پتا ہے. معرفہ نکرہ کمبینیشن دیکھ لیجئے گا، اگر معرفہ نکرہ کمبینیشن ملے تو جملہ اسمیہ، اور پھر اسی پیٹرن پہ ترجمہ. اور اگر معرفہ معرفہ کمبینیشن ملے یا نکرہ نکرہ کمبینیشن ملے تو مرکب توصیفی. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے ویسے ایگزامپل رکھتا ہوں پھر قرآن سے رکھتا ہوں. جی الطالب مجتہد. ہاں جی، یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ؟ جملہ کیسے پتہ چلا؟ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن ہے. ماشاءاللہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسی ترتیب سے. طالب علم، مجتہد کے معنی ہوتا ہے محنتی، طالب علم محنتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب میں ایک اور کنسٹرکشن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. الطالب المجتہد. اب یہ جملہ نہیں ہے نا، اب یہ مرکب توصیفی ہے. اب مرکب توصیفی جب کہتی ہے تو آپ نے پہلے موصوف، عربی میں پہلے موصوف ہے اور صفت بعد میں ہے. اردو میں ترجمہ جب کرنا ہے تو پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے. اب ترجمہ آپ پہلے اس کا کریں گے، اس کا ترجمہ ہو گیا جی محنتی، اور پھر اس کا کریں گے تو طالب علم، اور یہ آپ کی انکمپلیٹ کنسٹرکشن محنتی طالب علم بن گئی. تو یہ سمجھ آئی کچھ؟ اب اگر قرآن سے کچھ کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میں ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ کنسٹرکشن سامنے رکھ کر. الصراط المستقیم. ہاں جی، پہلے پہچانے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ توصیفی ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اگر اس کو اعراب کے اعتبار سے رکھوں تو مرفوع جو ہے الصراط ہو جائے گا اور المستقیم اس کی صفت ہو جائے گی. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے اس کا ترجمہ کریں گے صفت کا، اس کا ترجمہ ہے جی سیدھا، پھر اس کا کریں گے راستہ. اچھا، اب ذرا ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صفت جو ہے یہ وسعت، جنس، عدد اور اعراب میں موصوف کو فالو کرے گی. موصوف اس وقت مرفوع ہے، واحد اسم کی مرفوع پیش کے ساتھ آتی ہے، الف لام لگا ہوا ہو تو. اب یہ موصوف صاحب کسی وجہ سے منصوب ہو جاتے ہیں تو واحد اسم کی منصوب زبر کے ساتھ آتی ہے، تو یہ بن گیا الصراط. اب یہ منصوب ہو گیا تو یہ مرفوع رہے گا.
یہ بھی اسے فالو کرتے ہوئے منسوب ہو جائے گا. لہذا آپ سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو مرکب توصیفی سورۃ الفاتحہ میں آپ کا منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے ابھی آپ کو منصوب کا نہیں پتا، ابھی ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں. ہمیں بھی صرف مرفوع ہونے کی ایک وجہ پتا چلی ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ابھی ہمیں مرفوع ہونے کی دوسری وجہ بھی نہیں پتا چلی. مرفوع چونکہ بیسک فارم ہے تو اس لیے ہم اپنی کنسٹرکشن جو ہیں وہ مرفوع فارم میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آگے جائیں گے ہم انشاءاللہ منصوب میں بھی لے کے جائیں گے اور مجرور میں بھی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اور قرآن سے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، کہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں رزلٹ ڈے کے بارے میں کچھ پتا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. اردو محاورے میں کہیں گے اس دن کچھ منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. آپ کو پتا ہے رزلٹ ڈے دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی، یا کامیاب ہونے والے یا ناکام ہونے والے. جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے ناکام ہونا ہے، ان کے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ناکام طلبہ کو ذکر کیا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، اتنی محنت کی ہوگی کہ محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے. بڑی عجیب بات ہے جی، ایک طالب علم امتحان کے لیے سارا سال محنت کرے اور رزلٹ ڈے کو فیل ہو جائے، منہ لٹکا ہو، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ اس نے محنت تو کیا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کر دیا، پھر بھی فیل ہو جائے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے جتنی بھی محنت کی آؤٹ آف سلیبس کی. سلیبس جو تھا وہ اس نے پڑھا ہی نہیں، دن رات اس نے ایک کر دیا دوسری چیزیں پڑھنے میں، دوسرے سبجیکٹس پڑھنے میں، اور جو چیزیں پوچھی جانی تھی، ان کے سوالات کیے جانے تھے، اللہ